للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخفض آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ واجب الاحترام، قابل عزت تکریم و تعظیم علماء کرام، عزیز طلبہ، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی آیات اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ایک شعر میری زبان پر آ رہا ہے، اس ماحول اور کیفیت کے اعتبار سے، گھر میں، دفتر میں یا دکان میں ہے، جو جہاں ہے امتحان میں ہے، تو اس وقت میں بھی امتحان میں ہوں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور عوام الناس بھی ہیں، تو کس کو مطمع نظر اور پرائم فوکس بنا کر گفتگو کی جائے، یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کا عنوان بھی ہے، عظمت صحابہ کا عنوان بھی ہے،
عظمت قرآن کی بات بھی ہے، مدارس اور اہل مدارس کا کردار بھی ہے، میڈیا میں اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی یا سرکاسٹک لینگویج جو استعمال ہو رہی ہے، اس اعتبار سے بھی آپ کو انڈیکیٹ کرنا ہے۔ تو اسی لیے حقیقت تو یہ ہے کہ ختم نبوت پر بات، عظمت قرآن پر بھی بات ہے، عظمت صحابہ پر بھی بات ہے، مدارس اور اہل مدارس کا کردار بھی اس میں پنہا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنی کمائیگی کا احساس ہے تو کچھ ملے جلے تاثرات اور گفتگو پیش کروں گا۔ کسی بھی چیز کی جو بنیاد ہوتی ہے، جس کو بیس اور فاؤنڈیشن کہتے ہیں، پورا سٹرکچر اس کے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو 100 منزلیں بھی اس پر لگائی جا سکتی ہیں، لیکن اگر بنیاد کمزور ہو تو ایک منزل بھی متزلزل اور خطرے میں رہتی ہے۔ تو کافروں نے ہماری بنیادوں کو کمزور کرنے کی ناکام کوششیں کی، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن علماء نے اس کے خلاف باندھ رہے ہیں اور باندھتے رہیں گے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہب۔ میں اکثر یہ گلہ کرتا ہوں کہ کافر پہلے توحید کا منکر ہوا، عقیدے میں درار ڈالنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان ان کے بہکاوے میں نہیں آئے، اکثریت اور میجورٹی۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کیے، اس میں بھی ناکامی دیکھنی پڑی۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر انگلیاں اٹھائی ہیں، کبھی کارٹون امیز خاکے شائع کیے، کبھی منکر حدیث کا فتنہ سر اٹھاتا ہے، کبھی ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب لگائی جاتی ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ان کے سامنے نبی کا پورا تعارف ہم نہیں پیش کر سکے۔ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، گستاخی کافر بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے۔ کافر بھی گستاخی اس لیے کرتا ہے کہ نبی کی پوری پریزنٹیشن امت پیش نہیں کر سکی۔ مسلمان بھی گستاخی اس لیے کرتا ہے نبی کا پورا تعارف سامنے نہیں ہے۔ اگر نبی کا پورا تعارف ہوتا تو کافر بھی گستاخی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ تو کافروں کے لیے بھی رحمت تھے، جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ تو اپنے محسن کو کوئی برا نہیں کہتا۔ اسی لیے سب سے بنیادی چیز کہ ہم اپنے نبی کا تعارف کرائیں، اپنی زبان سے بھی اور اپنے اعمال اور کردار سے بھی۔ اور ہمارے نبی کا تعارف ہمیں ہمارے اکابر نے بتایا۔ النبی الخاتم میں مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب و غریب، عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا۔ میرے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ نبی کی آمد کا تذکرہ فانی کے سامنے ہوا، آواز آئی، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا، آواز آئی، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی،
ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے ہوا در یتیم میں۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ قاسم نانوتوی کے سامنے ہوا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بسایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا۔ آواز آئی حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ عاشق کے سامنے ہوا۔ آواز آئی مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا۔ لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی، پروسپیرٹی، امینٹی، سیٹسفیکشن ملا۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی، محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل نبی، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ ایک تو اپنے نبی کا تعارف کرنا ہے، سننا ہے، سنانا ہے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں جو عقیدہ پڑھایا اور سمجھایا، اور الحمدللہ آپ علماء کی برکت دعاؤں سے میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ علماء کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ ہم نے میڈیا پر یہ تأثر زائل کر دیا کہ سیرت صرف وہ بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ اعتراف میڈیا فورم سے ہوا ہے۔ ہم نے وہاں بھی کہا، ہمیں ہمارے اکابر نے بتایا، عقیدہ بتایا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، میرے نبی کے آنے سے صرف 12 ربیع الاول یا 11 ربیع الاول یا 8 اور 9 بابرکت نہیں ہوا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، میرے نبی
جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس گھنٹے میں آئی وہ گھنٹہ مبارک، وہ گھنٹہ جس پہر میں آیا وہ پہر مبارک، وہ پہر جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک۔ نبی کے آنے سے زمین مبارک، آسمان مبارک، سورج مبارک، چاند مبارک، ستارے مبارک، سیارے مبارک، احجار مبارک، اشجار مبارک، جمادات مبارک، نباتات مبارک، کھیت کلیاں مبارک، ندی نالے مبارک، انسان مبارک، حیوان مبارک، فرشتے مبارک، ابو بکر صدیق بنا، عمر فاروق بنا، عثمان ذوالنورین بنا، علی شیر خدا بنا، خالد سیف اللہ بنا، ابو عبیدہ امین هذه الامہ بنا، حضرت حمزہ اسد اللہ بنا، حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ بنی، ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ بنے، حسن اور حسین سیدہ شبابہ اہل الجنہ بنے۔ میرے نبی کے آنے سے پوری کائنات مبارک ہو گئی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اپنے نبی کی قربانیوں کو دیکھ کر سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ حد سے بڑھنے لگی جب پریشانیاں، اہل باطل کا ظلم و ستم دیکھ کر، آقا تیری طرف جب نظر اٹھ گئی سارے غم مٹ گئے تیرا غم دیکھ کر۔ جب بھی یلغار کی رنج و آلام نے توڑ ڈالے میرے آنسوؤں کے حجم، بہتی آنکھوں کو لیکن قرار آ گیا جان عالم تیری چشم نم دیکھ کر۔ تیرے جود و کرم کی نہیں انتہا، تیرے رحمت کی بھی کوئی حد ہی نہیں، دشمنے جاں بھی آئے، دشمنے جاں بھی آئے تیرے دامن کے لطف و کرم دیکھ کر۔ تیرا اسوہ شب زندگی کی سحر، تیری تقلید جادہ فردوس ہیں، بھولے بھٹکوں کو راہ ہدایت ملی جب چلے تیرا نقش قدم دیکھ کر۔ جانے کیا بات تھی گنبد سبز میں، دل مچلنے لگا روح تڑپنے لگی، آرزوئے ارم کی اڑی رنگتیں جب سے آئے ہیں تیرا حرم دیکھ کر۔ تجھ سے بہتر خصائل میں کوئی نہیں، تجھ سے برتر شمائل میں کوئی نہیں، تاج فخر رسل تیرے سر پہ رکھا دست قدرت نے عرب و عجم دیکھ کر۔ تو اپنے نبی کا تعارف باطل نے بہت پہلے سے محنت کی کہ ان کا تعلق ان کے نبی سے کاٹ دیا جائے، اور اقبال نے اس سازش کو بھانپ لیا، اور اقبال نے اظہار اس وقت کر دیا تھا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ لیکن صحابہ نے ایسی قربانیاں دی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہم اسے بیان کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے صحابہ کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھائی، اسی لیے کہ ہمیں یہ بتانا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور پھر نبی کی بات ہم تک صحابہ نے پہنچائی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ کے رسول بھی اسوہ ہیں،
اور اللہ کے رسول کی وساطت سے صحابہ بھی اسوہ ہے. صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا، اسی لیے ان کی تقدیس پر بھی کیچڑ اچھالی جاتی ہے. تو ہم نے نبی کا تعارف پوری طرح کرانا ہے اور عمل سے بھی اس کو ثابت کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی اس پر عمل بھی ہو، اپنی عملی زندگی سے اس کا اظہار بھی ہو. ایک بحری جہاز ہے اور اس میں ایک آدمی پہلی دفعہ سفر کر رہا ہے، تو رات کا وقت ہے، طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، بھونچال آتا ہے، موجوں میں طغیانی آتی ہے، سمندر میں تلاطم آتا ہے اور وہ جہاز ڈگمگانے لگتا ہے. تو جو پہلی دفعہ سفر کر رہا ہے وہ بڑا گھبرایا اور کیپٹن کے روم میں آیا. دیکھا جہاز کا جو کیپٹن ہے وہ اطمینان سے صوفے پر لیٹا اخبار بینی میں مصروف ہے. تو اس کو بڑا غصہ آیا، کہ کیپٹن صاحب جہاز ڈوب رہا ہے اور آپ مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے. پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ کہ لگتا ہے پہلی دفعہ سفر کر رہے ہیں. ہمارا تو واسطہ پڑتا رہتا ہے، اسی طرح اندھیرا ہوتا ہے اور طوفان ہوتا ہے، آندھی ہوتی ہے اور گرج چمک ہوتی ہے اور بجلی چمکتی ہے اور بھونچال ہوتا ہے اور طغیانی ہوتی ہے اور تلاطم ہوتا ہے اور جہاز ڈگمگاتا ہے، لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں. ہمیں ہماری منزل معلوم ہے، ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، جہاز کا باؤلر پوری قوت سے کام کر رہا ہے، کمپریسر ٹھیک ہے، ہم بآسانی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. میرے محترم دوستو، جس کو اپنی منزل معلوم ہو جنت کی، اور جس کا رخ صحیح ہو بیت اللہ کی جانب، اور جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، اور جس کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ فکر مند نہیں ہوتا، وہ مطمئن اور پرسکون رہتا ہے. ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ہم اس نسبت کو مضبوطی سے تھام لیں. ہمارے دامن میں تو اس کے سوا ہے ہی کچھ نہیں. عمل کی اپنی اساس کیا ہیں، بجز ندامت کے پاس کیا ہیں، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال تک روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دینے والے، ایک دن روزے کا دروازہ کھل گیا. اس زمانے میں اتنی سختی نہیں تھی، اندر جانے کا موقع مل گیا. لوگ روزے کے فرش کو جھاڑو سے صاف کر رہے تھے، رومال سے صاف کر رہے تھے، ہاتھوں سے صاف کر رہے تھے. حضرت نے اپنی داڑھی سے اس کو صاف کیا. کسی نے اعتراض کر دیا، حضرت سنت کی بے حرمتی ہیں. فرمایا جس کی سنت ہے اس کی حرمت پر قربان کر رہا. علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو وہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مورخ بھی تھے، مبلغ بھی تھے، لیکن کہنے لگے میں تو ایک جملہ کہوں گا، تیرے حبیب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا. بھائی کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کی تصویر جلاؤ، اس کو اچھا لگے گا؟ وہ تڑپ اٹھے گی، چیخے گی، چلائے گی، شاید تمہیں مارنے کے لیے بھی دوڑ پڑے. آپ کہو گے اماں جان یہ تیرا بیٹا نہیں اس کی تصویر ہے. وہ کہے گی مجھے اپنے بیٹے سے اتنی محبت ہے، میں اس کی تصویر کو بھی آگ میں جلتا ہوا زمین پر پڑا ہوا نہیں دیکھ سکتی. ارے جو محمد الرسول اللہ کی تصویر بن کر جائے گا
اللہ کیسے جہنم کے حوالے کرے؟ لیکن ایک نعرہ بیچ میں لگا، غلامی رسول میں، اور آہستہ بولو کوئی جاگ نہ جائے، غلامی رسول میں اچھا یہ نعرہ لگایا جائے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مفتی بھی لگائے، عالم بھی لگائے، تبلیغی بھی لگائے، نمازی بھی لگائے، بچہ بھی لگائے، بوڑھا بھی لگائے، مرد بھی لگائے، عورت بھی لگائے، بے نمازی نہ لگائے، بولے بے نمازی بھی لگائے، بے نمازی اسی لیے کہ نبی کی محبت سب کے دلوں میں موجزن ہے، یہ رشتہ دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی خدا نخواستہ آقا کی شان میں گستاخی کرے، کوئی عالم برداشت کرے گا؟ تبلیغی برداشت کرے گا؟ ہم کہتے ہیں نا تبلیغی ٹھنڈے لوگ ہیں، لیکن یہ وہ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ مجاہد تو بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ آپ کسی چوک پر چلے جائیں، موالی ٹائپ کے لڑکے بیٹھے ہوئے گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، کوئی ان کے بیچ میں جا کر نبی کی شان میں گستاخی کرے، وہ چھوڑیں گے؟ وہ ہم سے زیادہ ماریں گے، وہ ہم سے زیادہ ماریں گے۔ اس میں وہ ہم سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں۔ ختم نبوت کا ایک واقعہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان کالج جا رہا تھا، کتابیں اس کے ہاتھ میں تھی، آگے ختم نبوت کا جلوس جا رہا تھا، ان پہ گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ختم نبوت کے دیوانے ہیں، ناموس رسالت کے پروانے ہیں۔ اس نے کتابوں کو پھینک کر جلوس کی طرف بڑھا اور گولی اس کی ران پر لگی۔ اس نے چیخ کر کہا تھا، ارے میں نے بہت کتابیں پڑھ لی، اب عمل کا وقت آ گیا ہے۔ ظالموں، ختم نبوت کے دیوانے کو گولی ران پر کیوں مارتے ہو؟ سینے پر مارو، تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی۔ ناموس رسالت پہ کٹنے والے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسر میدہ پر جھکی تو نہیں۔ اختر شیرازی ایک شاعر تھا، پیتا پلاتا بہت تھا، ایک دن نشے میں ٹن تھا، مدہوش تھا، حواس باختہ تھے، دماغ معوف تھا۔ کسی نے کہا اس شاعر کو گالی دو، دے دی، اس شاعر کو گالی دو، دے دی۔ نشے میں آدمی ایسے کو بھی گالی دے دیتا ہے۔ کسی بدبخت نے آمنہ کا نام لے کر، آمنہ کے لال کا نام لے کر کہا اس کو بھی گالی دو۔ شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی، اس کے سر پر مار کر کہا جتنا بھی نشہ کر لو عشق مصطفیٰ کا نشہ نہیں اتر سکتا۔ تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ لگانا ہے، نعرہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک نعرہ دوسرا بتا رہا ہوں، آج سے وہ بھی لگانا ہے، اور وہ ہے غلامی رسول میں زندگی قبول ہے۔ موت تو بعد میں آتی ہے، زندگی پہلے آتی ہے۔ غلامی رسول میں زندگی قبول ہے، غلامی رسول میں امامہ قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی قبول ہے، غلامی رسول میں سنت کرتا قبول ہے، غلامی رسول میں
مسجد قبول ہے، غلامی رسول میں مدرسہ قبول ہے، غلامی رسول میں تبلیغ قبول ہے، غلامی رسول میں خانقاہ قبول ہے، غلامی رسول میں جہاد قبول ہے، غلامی رسول میں ختم نبوت پر کام کرنا قبول ہے، غلامی رسول میں عظمت صحابہ پر قربان ہونا قبول ہے، غلامی رسول میں اذان بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، تلاوت بھی قبول ہے، تہجد بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے، تبلیغ بھی قبول ہے، صدقہ اور خیرات بھی قبول ہے، آنکھوں کی پاکیزگی بھی قبول ہے، ڈرامے اور فلمیں چھوڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سنت شادی بھی قبول ہے، کاروبار بھی قبول ہے۔ ہم پہلے زندگی قبول کرے، اللہ موت بھی مدینے والی دے، پھر اللہ ایسی موت دے گا جیسی موت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو آئی۔ اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا، انتقال ہو گیا۔ آقا جنازے کے لیے آ رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، رش نہیں، ازدحام نہیں، بھیڑ نہیں، جمع غفیر نہیں، مجمع نہیں، ہجوم نہیں، کراؤڈ نہیں، آپ پنجوں کے بل چلنے لگے۔ آقا فرمانے لگے، سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آئے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھائے، اسی لیے کہ یہاں سے جانا تھا، وہاں تو آمد تھی، وہ تو خوشیاں منا رہے تھے۔ ایسی موت کے لیے ایسی زندگی گزارنی پڑے گی۔ حدیث میں آیا، جیسی زندگی گزارو گے موت بھی ویسے آئے گی۔ ایک موت زیاد ابن سکن کو آئی، ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا، زخموں سے چور ہو گیا، نبی کے قدموں میں لایا گیا۔ نبی نے اس سے پوچھا، اللہ کا حاجہ، تیری حاجت بزبان حال، تیری حاجت، تیری چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیری وشز، تیرا ایم آف لائف، تیرا مشن، تیرا ٹارگٹ، تیرا پرپس، تیرا اوپینین، تیرا ایجنڈا، تیرا جھنڈا، تیرا سلوگن، تیرا نعرہ، تیرا چارٹر آف ڈیمانڈ، تیرے دل کی آواز کیا ہے؟ زیاد ابن سکن نے بزبان حال کہا تھا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ بھئی ہمارے آقا کو اللہ نے معراج کا سفر کرایا، ہاں تو آقا کو اللہ معراج کرائے، امت کو نہ کرائے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا۔ ایک زمینی سفر تھا، ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے یا بیت اللہ سے یا حتیم سے یا شعب ابی طالب سے، چاروں جگہ قریب قریب ہے، مسجد اقصی کی طرف۔ دوسرا آسمانی سفر تھا، مسجد اقصی سے آسمان کی طرف۔ تیسرا سدرۃ المنتہا سے صریف الاقلام، جہاں قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ چوتھا سفر صریف الاقلام سے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہماری معراج ہی ہم نبی کے قدموں تک چلے جائیں۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو سنت پر عمل کرنا ہے یا نہیں؟ ایک مسلمان کو ایک کافر کے ساتھ کھڑا کر دو، ناراض نہیں ہونا، سخت جملہ ہے، اور دونوں کو آپ پہلے سے نہیں جانتے۔ ایک لڑکی کو ایک کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دو اور پہلے سے آپ دونوں کو نہیں جانتے، آپ فرق نہیں کر سکتے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہیئر اسٹائل ایک جیسا، چہرہ ایک جیسا، گیٹ اپ ایک جیسا، نماز دونوں نہیں پڑھتے، روزہ دونوں نہیں رکھتے، زکوٰۃ دونوں نہیں دیتے، حج دونوں نہیں کرتے، تبلیغ میں دونوں نہیں جاتے،
جہاد دونوں نہیں کرتے، صدقہ اور خیرات دونوں نہیں کرتے، پردہ دونوں نہیں کرتی، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب۔ عزیزان گرامی، آج ہم عزم کریں، بہت پروگرامات کر لیے، 40-50 سال سے پروگرام کرتے کرتے علماء تھک گئے، گلے بیٹھ گئے، عوام تھک گئی، لیکن سٹگما نظر نہیں آ رہا، چھاپ نظر نہیں آ رہی، چہرے پر داڑھی نہیں آئی، سر پر امامہ نہیں آیا، سر پر دوپٹہ نہیں آیا، آنکھوں میں پاکیزگی نہیں آئی، ڈرامے ہم نے نہیں چھوڑے، فلموں سے توبہ ہم نے نہیں کی، گھر سے ٹی وی ہمارے نہیں گیا، رشوت، سود، زنا سارے گناہ ہم کرتے ہیں۔ کون سا مسلمان، کہاں کا مسلمان آج عزم کر لے ہم نے اپنے نبی کو اور نہیں ستانا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی نام رکھ کر شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتے ہیں، عیب چھپا کر مال بیچتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، بدنظری کرتے ہیں، آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ ارے بھائی کون سا مسلمان، آج ہم عزم کر لے اب ہم نے اپنے نبی کو اور نہیں ستانا اور دکھ نہیں دینا۔ ارے مسلمان تجھے کیا ضرورت ہے نبی کو ستانے کی؟ کافروں نے بہت گستاخی کی، وہ نبی جو اس امت کو میدان محشر میں بھی نہیں بھولا۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سبا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ طاری ہوگا، انسانیت بے لباس ہوگی، گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، ہر ایک کی اذان، ہر ایک کی صدا نفسی نفسی کی ہوگی۔ اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی، سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے، آج کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، امت کو مانگ رہا ہے۔ ایک ہستی ہے، سجدے میں پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آواز بررائی ہوئی ہے، بدن پر کپ کپی تاری ہے، سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی طرح کعزیر المرجل کی آواز آ رہی ہے، امتی امتی۔ کون سا امتی؟ شراب پینے والا جس کی آنکھوں سے زنا ٹپکے، جس کے کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہیں، جس کی زبان جھوٹ بولنے کی مشین ہے، جس کے ہاتھوں سے تکبر کی بو آ رہی ہے، جس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، جس کا دل اور دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا ہے۔ اس گناہگار کے لیے میرا نبی روئے گا، وہ یہ نہیں کہے گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، وہ یوں نہیں کہے گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شعب ابی طالب میں پتے چبانا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، نہ احد میں چاند سے حسین چہرے کو زخمی ہوتا دیکھا، موتی سے حسین دانت کو شہید ہوتے دیکھا، نہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی برداشت کرنا دیکھا، نہ جنت البقیع میں رونا تڑپنا اور مچلنا دیکھا، نہ لمبے قیام توربت قدماؤ دیکھے، نہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کو انگاروں پر جلتے ہوئے دیکھا، نہ ابو فقیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملنا دیکھے، نہ سمیہ کو دولت ہوتا دیکھا، نہ صدیق اکبر کو لہو لہان ہوتا دیکھا، نہ زیاد بن سکن کو قدموں میں نچاور ہوتے ہوئے دیکھا، نہ عقبہ بن نافع کو بحر ظلمات میں اپنے گھوڑے کے پاؤں سمندر میں ڈالتے ہوئے دیکھا۔ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا،
جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ نہیں میرے دوستو، میرا نبی کہے گا اے اللہ مجھے راضی کر، اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں گے۔ فوراً آمنہ کلال کہے گا اِذَنْ لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ آج توبہ کر لو، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت۔ آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے اندر سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا خریدی گئی؟ جسمانی تعاون بھی کرے، اپنی اولادوں کو ان کے حوالے کرے، اور اس طرح کے جتنے بھی پروگرام اور تحریکیں اور نظام چل رہا ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنا نہ بھولیے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ یہ جگہ جہاں ہم پروگرام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں، یہاں پر ایک بہت خوبصورت مسجد مدرسہ اور عمارت ہوگی، اور اس میں بھی اکابر جلوہ افروز ہوتے رہیں گے۔ تو آپ کی دعائیں نیک تمنائیں شامل حال رہیں۔ اللہ تعالی ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ دین کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ۔